کی تاثیر اللہ کے ارادے پر موقوف ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کسی سبب سے کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ انسان جتنے بھی اسباب اور تدبیریں کرے، لیکن تدبیریں اور اسباب جب ہی کامیاب ہوتے ہیں جب اللہ کا اس میں فضل ہو، اللہ کی رحمت اس کے اندر شامل حال ہو، تو انسان کے سبب اور تدبیریں بھی کامیاب ہوتی ہیں۔ لیکن تدبیر کرنے کو اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ تدبیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان بیمار ہو جائے تو کہا گیا کہ دوا دارو کرو، اور انسان کے لیے روزی کمانے کے لیے جد و جہد کرنا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا، یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ انسان ایسا نہ کرے کہ وہ چاہے کہ بس آسمان سے رزق گرے گا اور میں کما لوں گا اور کھا لوں گا۔ ایسا نہیں ہے، اس کو کوشش کرنے کے لیے کہا گیا، محنت کرنے کے لیے کہا گیا، جستجو کرنے کے لیے کہا گیا۔ لیکن انسان محنت کرے، اسٹرگل کرے، جو کچھ بھی کرے، لیکن انسان کو تدبیروں سے زیادہ توکل ہونا چاہیے۔ انسان کو بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اس کا بھروسہ تدبیروں سے زیادہ رب پر ہونا چاہیے، تو پھر بندے کو کامیابی ہوتی ہے۔ منافقین کے اندر ایک غلطی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ دنیاوی عبادات اور سب کچھ یہ اس لیے کرتے تھے کہ ہمیں آرام ملے، آسائشیں ملیں۔ آج اگر کوئی مسلمان بھی یہ سوچ کر عبادت کرتا ہے کہ میں عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات اچھے کر دے، میری دنیا اچھی کر دے، میرے لیے رزق کی فراوانی ہو جائے، تو وہ مسلمان بھی آج غلطی کے اوپر ہے، کیونکہ اسے کہا جا رہا ہے کہ اگر عبادت کر رہا ہے تو عبادت اس لیے کرے کہ اللہ کی رضا ہے، کچھ ملے یا نہ ملے۔ اگر کچھ ملے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اگر کچھ نہ ملے عبادت پر پکا رہے۔ یہ عبادت ہے، کوئی سودا گری نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرنے لگے جب سے ہمارے حالات بدتر ہو گئے یا برے ہو گئے، ہم مصیبتوں کے اندر ڈال دیے گئے۔ ہم پہلے تسبیح نہیں پڑھتے تھے، اب اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں اور درود شریف وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ پہلے جب ہم عیاشی کرتے تھے اور نمازوں سے دور تھے، روزوں سے دور تھے، اسلامی تعلیمات سے دور تھے، تو ہماری زندگی اچھی تھی۔ لیکن یہ کوئی معیار نہیں ہے، اسلام کا معیار ہی یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو پیارا رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو انسان اگر کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو وہ اپنی نمازیں نہ چھوڑ دے اور جو نیک کام کرتا ہے وہ نہ چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر کے بہت بڑا اس کے لیے انعام رکھا ہو جو وہ اپنی کوششوں سے نہ لے سکتا ہو۔ تو اسلام کا یہ مزاج ہے کہ وہ انسان کو مصیبت میں مبتلا کر کے کسی اچھی چیز کی طرف، اور دنیا جو ہے اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کافروں کا نہ دیتا۔ تو جب اس دنیا کی حقیقت اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے تو یہاں کی مصیبتیں کیسی؟ نہ دنیا میں انسان اپنی مرضی سے آتا ہے، نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے، لیکن یہ اس کی غلطی ہوتی ہے کہ یہ دنیا میں اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے۔ نہ اس کے آنے کی مرضی تھی، نہ اس کے جانے کی مرضی تھی۔ رب نے اسے بھیجا تھا، وہ اپنے ہی کام کے لیے بھیجا تھا، لیکن یہ اس کا کام بھول گیا، یہ اپنے کاموں میں لگ گیا، اپنے لیے ساری زندگی یہ یوں ہی گزار دیتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے کنٹرول میں آ جائے، حالانکہ اس بندے کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سانسیں چل رہی ہیں، سانسیں کسی ٹائم بھی رکی، وہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، مٹی کا ڈھیر ہے۔ تو منافق کا سب کچھ دنیا تھا، جینا مرنا سب کچھ دنیا کو سمجھتے تھے، اس کے علاوہ ان کی نظر میں آخرت کا کوئی تصور نہیں تھا، رب کا کوئی خوف نہیں تھا، اللہ کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس لیے منافقین نے بہت نقصان اٹھایا اور ایمان سے محروم رہے۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرماتا ہے جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے۔ کافر بھی منافق سے اوپر ہوگا، منافق اتنا بدترین ہوتا ہے، کیوں؟ اوپر سے وہ کلمہ پڑھتا ہے، دل میں اس کے ایمان نہیں ہوتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، لیکن منافق دل سے کافر ہوتا ہے۔ ایک کافر کھلم کھلا ہوتا ہے، لوگ اسے آرام سے پہچان لیتے ہیں،
لیکن منافق بہت خطرناک ہوتا ہے، اللہ نے اس لیے اس کو جہنم میں سب سے نچلے درجے میں رکھا، کافر بھی اس سے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین سے بچائے۔ اگر منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اعتقادی ہوتے ہیں، ایک عملی ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے عمل سے منافقت دکھاتا ہے اور کوئی اپنے عقیدے سے منافقت دکھاتا ہے۔ تو یہ منافقوں کا جن کا بیان چل رہا ہے، یہ عقیدے کے طور پر بھی منافق تھے اور عملی طور پر بھی یہ منافق تھے۔ تو ان سے سب سے بدترین لوگ ہیں یہ امت کے اندر، منافق کہلاتے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے سب کو بچائے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ طریقت کے مسافر کو بھی یہ مصیبتیں پیش آتی ہیں جو کہ یہاں بیان ہوئی، کیونکہ جو شخص راستے میں قدم رکھتا ہے، کچھ محنت کے بعد اس میں کچھ تجلی انوار ہوتی ہے تو وہ خوش ہو کر خوب آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر پھر اچانک وہ تجلیات کچھ دنوں کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو یہ گھبرا جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ نیکیاں کرنا، اور خاص لوگ طریقت پر جو لوگ چلتے ہیں، جو لوگ صوفیہ کرام کو فالو کرتے ہیں، جو لوگ اپنے پیران عظام کو فالو کرتے ہیں، ان کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ جب نیکیاں کرتے ہیں تو جب ان کے اوپر نور کی بارش ہوتی ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے، وہ مثل اس بجلی کی طرح ہوتی ہے، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے نیکیاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نماز بھی شروع کرتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ان کو مزہ آنے لگتا ہے، 10 دن نماز پڑھی، 20 دن نماز پڑھی تو ان کی کیفیت بھی اچھی رہنے لگتی ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو اچھا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ ان نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، بس دل نہیں چاہ رہا۔ یہی شیطان کا وار ہوتا ہے۔ انسان کو تھوڑے دن کسی کام میں مزہ آتا ہے، پھر وہ تھوڑے دن کے لیے اسے چھوڑ دیتا ہے بوریت محسوس کر کے۔ لیکن اسلامی تعلیمات، اسی لیے اسلام نے بتایا کہ یہ استقامت پر رہے، جو کام کرے، نماز پڑھ رہا ہے تو استقامت سے پڑھے، تو پھر یہ اس کا عادی بنتا چلے جائے گا، بھلے اس کو کچھ ملے یا نہ ملے۔ تو اس کو مستقل مزاج ہونا چاہیے، مستقل انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ منافقین کی مثال یہ تھی نا، جب بجلی چمکتی تھی تو چلنا شروع کر دیتے تھے، جب اندھیرا ہوتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو مسلمان مومن جب نیکیاں کرتا ہے تو مثل اس بجلی کی طرح ہے، جب روشنی مل رہی ہے، نور مل رہا ہے تو وہ نیکیاں کر رہا ہے۔ لیکن کچھ ٹائم کے لیے اگر اس کی زندگی میں اندھیرا آ جائے، تھوڑی سی دنیا جو ہے وہ رنگین ہے، دنیا کی لذات بہت ہیں اور اس کے مزے بہت ہیں، لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف جب آپ توجہ کرتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں، تو وہ سب چیزیں بے رنگ و بو ہیں، بالکل سادہ ہیں۔ وہاں آپ کو ایسی رنگینی نہیں ملے گی، دنیا کے مزے نہیں ملیں گے، لیکن وہاں ہمیشہ کے مزے ہیں اور یہاں چند دنوں کے مزے ہیں۔ تو انسان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسے چند دنوں کے مزے چاہیے یا ہمیشہ کے مزے چاہیے۔ جب اسے ہمیشہ کے مزے لینے ہیں تو یہاں کے مزے چھوڑنے ہوں گے۔ رب بھی یہی بندے سے فرماتا ہے، اب تو فیصلہ کر، تیرے سامنے دنیا بھی ہے اور میں بھی ہوں۔ اب تو دنیا چھوڑتا ہے تو رب کو پا لیتا ہے۔ دنیا چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ بندہ جنگل میں جا کے بیٹھ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دل لگانا ہے تو رب سے لگانا ہے۔ اس کو انسان کو اپنا محاسبہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کے دل میں محبت کس کی زیادہ ہے، پیسے کی زیادہ ہے، مال و دولت کی زیادہ ہے، اپنی اولاد کی زیادہ ہے، بیوی بچوں کی زیادہ ہے، یا دنیا میں اپنے دوستوں کی محبت زیادہ ہو گئی، گھر کی زیادہ ہو گئی، گاڑی کی زیادہ ہو گئی۔ تو اس کو اپنے آپ کو یہ محاسبہ کرنا پڑتا ہے، رب کی محبت زیادہ ہے، اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے، یا دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ بس انسان کو یہی فیصلہ کرنا ہے اور اس کو اس کے اوپر استقامت رکھنی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، پابندی سے پڑھے، روزے رکھ رہا ہے، پابندی سے پڑھے، مزہ آئے یا نہ آئے، کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن آپ پر جو پابندی لگا دی گئی ہے یہ بے رنگ و بو ہے، سادہ ہے۔ اسلام کے آپ کام کریں گے تو آپ کے پیچھے شیطان بھی لگ جائے گا، آپ کا نفس بھی لگ جائے گا، وہ آپ کو کھینچے گا، کہے گا یار کیا مولوی بن گیا، اب تو دنیا کے مزے ختم ہو جائیں گے، تو مزے کیسے کرے گا، داڑھی رکھ لے گا تو لوگ ملا بولیں گے تجھے، اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ تو انسان کو وہ شیطان جو ہے اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے، اس کو پھنسا کے رکھتا ہے، اور شیطان
لڑائی ہی جب کرتا ہے بندے سے جب وہ رب کی طرف ارادہ کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے۔ اس سے پہلے شیطان کی اور بندے کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لڑائی کب شروع ہوتی ہے؟ جب آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں، جب آپ پرہیزگاری کی طرف جاتے ہیں، تقوی کی طرف جاتے ہیں، جب آپ اس کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کی پھر جنگ شروع ہو گئی، نفس سے بھی شروع ہو گئی، شیطان سے بھی شروع ہو گئی۔ اب آپ نے اس جنگ کو جیتنا ہے، ایسا نہیں رستے میں چھوڑ دیں۔ تھوڑا سا نور ملا اور آپ تھوڑے سے نور ملنے کے بعد تھوڑے دن تو آپ عبادت پہ گامزد رہے، پکے رہے، تھوڑے دن کے بعد آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا تو آپ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو انسان کو چاہیے جو کام بھی کرے استقامت سے کرے، پابندی سے کرے، محبت سے کرے۔ منافقوں کا کیا تھا؟ سب کچھ زبانی تھا، دل سے وہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ مسلمان بھی ہوئے، اسلام بھی لائے تو صرف زبانی لے کر آئے، دل سے نہیں مانا۔ جب دل سے نہیں مانا تو سب انسان، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے، اس کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ انسان کی نیت کتنی خالص ہے۔ منافقین کی نیت خالص نہیں تھی، دل میں کیا تھا؟ دنیا کی محبت تھی، مال کی محبت تھی۔ دل میں اللہ رسول کی محبت ہو تو بندہ کامل مسلمان بنتا ہے۔ جب تک اللہ رسول اس کو ہر چیز سے پیارے نہ ہو جائیں تو وہ انسان سچا مومن نہیں بن سکتا۔ مومن کب بنتا ہے؟ وہ ساری ترجیح، اس کا جینا مرنا سب کچھ اللہ اور اس کا رسول ہونا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات، شریعت پہلے ہونی چاہیے، دنیا بعد میں ہونی چاہیے۔ دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، شریعت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کبھی اسلام کے احکامات کے خلاف نہ جائے، یہ سچا مومن ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے فیصلہ کرے، اپنے آپ کو ٹٹولے۔ ہم باہر دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو چیک کریں۔ ہمیں کسی اور کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اندر جھانکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں بتائے گا کہ تم کہاں کھڑے ہوئے ہو، یہ انسان کو خود ہی چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر اسلام کتنا ہے، وہ مومن کتنا ہے، یہ اس کو چیک کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے چیک کرنے کے لیے اس کو دل دیا ہے، اس کو سمجھ دی ہے، اس کو عقل دی ہے، اس کو ارادہ دیا ہے، سب کچھ اس کو دیا ہے کہ یہ اپنا محاسبہ کرے، جس سے خود پتہ لگ جائے گا یہ اللہ کے لیے کتنا خالص ہے، یہ اللہ کے لیے کتنی نیکیاں کرتا ہے اور لوگوں کے دکھانے کے لیے کتنا نیکیاں کرتا ہے۔ کون کون سی نیکی ہے جو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، وہ زمین میں دھسا دی جائیں گی۔ جو نیکی یہ رب کے لیے کرے گا وہی کامیاب ہوگی۔ جنت بھی مخلوق ہے، دنیا بھی مخلوق ہے، تو جنت کی طلب میں بھی عبادت نہ کرے، وہ بھی مخلوق ہے۔ جنت تو بنی مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے بنی ہے، وہ جو کام کرے اپنے رب کے لیے کرے۔ حضرت رابعہ بصریہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ ایک ہاتھ میں پانی اور دوسرے ہاتھ میں آگ لے کر جا رہی ہیں۔ وہ کہا اماں سب آج بڑے غصے میں ہو، کہاں جا رہی ہو؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا لوگ تو عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ جنت میں جائیں، جنت ملے۔ وہ کہنے لگی ہاں اس لیے جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں کہ کوئی اس کی لالچ میں عبادت نہ کرے، جو عبادت کرے اپنے رب کے لیے کرے، وہ مالک ہے، وہ تو جہنم بھی دے تو میں خوشی سے لے لوں، کوئی اپنا سمجھ کر تو سزا دیتا ہے۔ تو یہ مومن سچا کون ہوتا ہے؟ جو کام کرتا ہے وہ اپنے رب کے لیے کرتا ہے اور وہ خالص ہوتا ہے۔ اور انسان جب اپنا محاسبہ کر لے اور جب توبہ کر لے گناہوں سے تو سمجھو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر رہا ہے اور اس کو جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ ہر کوئی توبہ نہیں کر سکتا اور ہر کوئی اپنا محاسبہ نہیں کر سکتا۔ جس کو یہ توفیق مل جائے اپنا محاسبہ کرنے کی اور توبہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ تو اپنا محاسبہ کیجئے، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیے اور دیکھیے ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اللہ کے لیے کتنے خالص ہیں۔ اگر ہم اللہ کے لیے جینا مرنا ہے ہمارا، دنیا ایسے نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، دنیا کے سارے کام کرو لیکن اللہ کے لیے خالص ہو جائے بندہ۔ جو کچھ بیان میں غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب